اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی مخالفت اپنے ہی ملک میں بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام لگاتار تنقید کر رہی ہے، عوام سڑکوں پر اتر کر وہاں پروٹیسٹ کر رہی ہے، احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور سب کچھ کے لیے 7 اکتوبر کے حملہ کے لیے، اسرائیلیوں کو یرغمال بنانے کے لیے، اسرائیل پر حملہ کے لیے، بڑی تعداد میں فوجیوں اور عام شہریوں کی ہلاکت کے لیے نتنیاہو کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ عوام تو پہلے یہ بات کہتی رہی ہے، پچھلے دنوں کئی سابق آرمی چیف نے اس طرح کا دعویٰ کیا تھا، اس طرح الزام لگایا تھا نتنیاہو پر، اور اب ان کی ہی حکومت میں وزیر خارجہ ایلی کوہن نے بھی ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اپنی سرکار کی ہی لنکا ڈھا دی ہے، اور بنیامین نتنیاہو کو سیدھے ایلی کوہن نے 7 اکتوبر کے واقعہ کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا، 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا، جس طرح حماس نے اسرائیل میں قدم رکھا، ہماری سرحد میں آ کر ایک علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا، ہماری سینا کو پیچھے ہٹا دیا، ہمارے شہریوں پر حملہ کیا، اور دنیا بھر میں اسرائیل کی آرمی کی، ایجنسی کی، ہمارے لوگوں کی ناکامی سامنے آئی، اس کے لیے بنیامین نتنیاہو ذمہ دار ہیں، اور شروع سے ہم مانگ کر رہے ہیں کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو محاسبہ کرے کہ کن لوگوں کی غفلت کی وجہ سے، کن لوگوں کی سستی کی وجہ سے 7 اکتوبر کا واقعہ پیش آیا، کیونکہ 7 اکتوبر کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، ہماری تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے، ہمارے 70 سالوں کی تاریخ میں وہ سب سے بڑی شکست ہے کہ ایک چھوٹے سے گروپ نے، ایک چھوٹے سے علاقہ میں رہنے والے لوگوں نے، جس کو ہم نے جیل بنا رکھا تھا، جہاں ہر چیز ہماری پرمیشن سے پہنچ رہا تھا، ان کو کوئی آزادی حاصل نہیں تھی، آخر ان لوگوں نے کیسے اتنی بڑی تیاری کی، اتنی بڑی سرنگیں بنا لی، پھر ہم پر حملہ کیا، ہماری آرمی کو پیچھے ڈھکیل دیا، ہماری ایجنسیوں کو پتہ نہیں لگ پایا۔ یہ ہماری چھوٹی موٹی کوتاہی نہیں بلکہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی سستی ہے، اور اس شکست کے لیے، اس ہار کے لیے کون لوگ ذمہ دار ہیں، ان کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، اور ہماری مانگ لگاتار برقرار ہے کہ اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ جب تک کمیٹی تشکیل نہیں دی جائے گی، اس وقت تک سچائی سامنے نہیں آئے گی، اور اس معاملے کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا بہت مشہور اور پرانا اخبار ہے معارف، اس کے حوالے سے یہ اپڈیٹ اور رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے یہ بھی کہا کہ ہمارے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو لگاتار یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ غزہ پٹی کا کنٹرول اب اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، آرمی کو وہاں رہنے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ بفر زون بنانا چاہتے ہیں، یا مصر کے سرحد کے قریب جو علاقہ ہے وہاں کا کنٹرول لینا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وقت بکواس ہے، غیر ضروری ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم غزہ پٹی کا کنٹرول سنبھالنے کے تعلق سے بات چیت کریں۔ اس وقت کی جو بنیادی ضرورت ہے، جس کی اسرائیل کی عوام کو ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے اسرائیلی ابھی تک حماس کی قید میں ہیں ان سب کو آزاد کرایا جائے، ان سب کو رہا کرایا جائے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں ابھی تک سکون نہیں ہے، ابھی تک سلامتی نہیں ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسرائیل میں امن و سلامتی کی بحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیلی وزیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کو قائم ہوئے 70 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، اور ہم نے لگاتار دشمن پر حملہ کیا، بڑے بڑے ملک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں سکون کی بحالی نہیں ہو سکی ہے، امن کی بحالی نہیں ہو سکی ہے۔ ہمیشہ یہاں کی جنتا کو یہ ڈر اور خوف ستاتا رہتا ہے کہ کب راکٹ فائر ہوگا، کب حملہ ہو سکتا ہے، کب ہمیں مارا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے بڑے بڑے شہری آج بھی یہاں نہیں رہتے ہیں، انہوں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے، اپنی زمینیں لے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یورپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پچھلے 70 سالوں میں امن کی بحالی نہیں ہو سکی ہے۔ اس لیے ابھی جو اسرائیل کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہاں مستقل طور پر امن کی بحالی ہو سکے، یہاں مستقل طور پر سلامتی ہو، اور یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں کے جو شہری ہیں، انہیں اطمینان حاصل ہو کہ اب آئندہ اسرائیل پر اس طرح کا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے یقینی طور پر حماس کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی، ایک معاہدہ کرنا پڑے گا، اور اگر اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو اسرائیل کی حکومت کو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن کا کہنا ہے، حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب ہم غزہ پٹی کا کنٹرول بھی سنبھالیں گے، اس پر بھی حکومت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور اسرائیل میں امن و سلامتی کی بحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی آپ ضرور لکھیے۔